جو میں کر رہا ہوں دعویٰ کر رہا ہوں میرے پاس الحمدللہ ان کے ثبوت ہیں، پروف ہیں، کال ریکارڈنگ بھی ہیں ان کے، میسیج بھی ہیں ان کے، اور جو ایزی پیسہ وغیرہ میں نے بھیجے ہیں وہ اسکرین شاٹ بھی میرے پاس پڑے ہیں، ہسٹری ساری پڑی ہوئی ہے. میں ویسے دعویٰ نہیں کر رہا ہوں ان پہ. انہوں نے میرے سے باقاعدہ رشوت لی ہے اور ہر مہینے بھی لیتے رہے اور ابھی بھی ڈیمانڈ کر رہے تھے. وہ میٹر لگا ہوا ہے 13-14 مہینے پہلے اور ریڈنگ آخری 3 مہینوں کے انہوں نے کی ہے. اور پہلے مہینے کے 3-4 ہزار ہوئی ہے بل آیا ہے. ٹھیک ہے، دوسرے کا بھی 2-3 ہزار اس طرح کچھ آئے مجھے یاد نہیں ہے. تیسرے کا ایک دم 2,19,000 انہوں نے بھیج دیے. میں نے پیسے نہیں دیے، انہوں نے ₹1,00,000 ڈیمانڈ کی، میں نے نہیں دی تو انہوں نے ڈائریکٹ بل بھیج دیے پورے سال. پہلے آپ جی سے لیتے رہے یار، پہلے لیتے رہے، بالکل لیتے رہے، طے کیے ہوئے تھے آپ کے ساتھ. بالکل بالکل. اچھا، اس آبادی میں اور بھی لوگوں نے طے کیے ہوئے ہوگا، ظاہر سی بات ہے، کافی لوگوں کا اس طرح لوگوں نے تارے لائی ہوئی ہیں دور دور سے اور استعمال کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج گفتگو کریں گے کہ تھانہ سنجیانی کی حدود میں جو آئسکو کا ڈپارٹمنٹ ہے، آئسکو سب ڈویژن جو سنجیانی ہے، وہاں پہ گورنمنٹ خزانے کو کیسے نقصان پہنچایا جا رہا ہے. میرے ساتھ اس علاقے کے ایک رہائشی موجود ہیں. انہوں نے ایف آئی اے میں بھی آئسکو کے وہاں کے کچھ ملازمین کے خلاف درخواستیں دی ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ گورنمنٹ خزانے کو کروڑوں لاکھوں کا نقصان وہاں پہ دیا جا رہا ہے اور چند ملازمین ہیں جو وہاں سے تبدیل نہیں ہوتے. ایس ڈی او، ایکس سی این، یہ لوگ آتے ہیں، یہ لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن نیچے لیول پر وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہ ساری اس بھائی سے نام بھی پوچھیں گے، ان سے تفصیل بھی پوچھیں گے. میں نے کوشش کی تھی کہ آئسکو کے جو ترجمان ہیں ان سے بھی اس حوالے سے پوچھا جائے، لیکن ان سے میرا رابطہ نہیں ہو سکا. لیکن ان کا بھی موقف میں کوشش کروں گا کہ اگلے پروگرام میں آپ تک رکھوں. تو میرے ساتھ یہ جو بھائی موجود ہیں ان سے نام پوچھیں گے. کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ آصف نواز. آپ کہاں کے رہائشی ہیں؟ میں جود شفایت کالونی کا. اچھا، یہ کیا جو آپ نے ایف آئی اے میں درخواستیں دی ہیں، یہ کیا یہ سین ہے، یہ تھوڑا سا بتائیں. یہ کیسے آپ نے وہاں دعویٰ بھی کیا گورنمنٹ خزانے کو آئسکو کے چند ملازمین لاکھوں کا نقصان دے رہے ہیں، یہ کیا تھوڑی سی تفصیل بتائیں. یہ اس طرح ہے سر کہ میں نے تقریباً آج سے 1.5 سال پہلے وہاں گھر بنایا تو وہاں پہ بجلی کے کھمبے پول وغیرہ نہیں. علاقہ کون سا ہے؟ علاقہ ڈوک رمضانی ہے. اور یہ ڈوک رمضانی اور آئسکو کا کون سا یہ سنگجانی کا وہ لگتا ہے وابڈے کا. ٹھیک ہے، آپ بتائیں. تو اس ٹائم میں چلا گیا وابڈے آفس اپنی فائل وغیرہ لے کے، فرد وغیرہ سارا کچھ، کہ میں نے میٹر لگوانا ہے. انہوں نے کہا یار آپ کے گھر سے بجلی دور ہے. میرے ساتھ انہوں نے بندہ بھیج دیا. ٹھیک ہے، وہ اس نے آگے نقشہ وغیرہ بنایا سارا کچھ کہ آپ کے 8 پول لگیں گے اور اس پہ تقریباً 3.5-4 لاکھ روپے خرچہ ہے. میں نے کہا یار میں اکیلے 4-4.5 لاکھ خرچہ تو نہیں کر سکتا. تو اس نے مجھے کہا، پھر وہ جو بندہ اس نے بھیجا تھا ایس ڈی او صاحب نے، اس ٹائم دوسرے ایس ڈی او تھے نوشیرہ کے، انہوں نے بندے کو کہا، اس جو بندہ میرے پاس آیا اس نے مجھے کہا یار اس طرح ہے کہ یہ کھاتا لمبا ہے اور اس پہ خرچہ بھی زیادہ ہے، میں آپ اپنی تار لے آؤ. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو وہاں میٹر لگوا کے دے دوں گا. میں نے کہا میرے نام کا، کہتے جس کے بھی نام کا ہوگا آپ کا میٹر لگ جائے گا. 35,000 روپے لے کے اور اس نے مجھے میٹر دیا 2 دن بعد گھر سے. رات کو تقریباً 9-9:30 بجے میں اس کے گھر گیا. وہاں اپنا شمشاد مارکیٹ سے اندر اس کا گھر تھا اور اس نے مجھے گھر سے ڈبہ پہ ایک میٹر دیا کہ آپ وہاں خود لگا لو میٹر. پھر میں نے رات کو گھروں میں میٹر رکھے؟ جی گھر میں میٹر رکھا ہوا تھا. پھر میں نے کیا نام تھا اس بندے کا؟ رفاقت نام. وہ ملازم تھا وابڑے کا، جی ملازم ہے وہاں. ابھی بھی وہاں پہ تعینات ہے؟ ابھی بھی ہے اور بہت پرانا ہے وہاں. ہاں، اگر اس سے تھوڑا سا آپ چھیڑ وغیرہ کر لو تو پھر وہ آپ سے انتقام لیتا ہے. پھر آپ وہاں 10 سال بھی میٹر نہیں لگا سکتے. 10 سال میں میٹر نہیں لگا سکتے. اچھا، وہ آپ نے جو ایف آئی اے میں درخواست دی ہے وہ میں نے پڑھی ہے، اس میں آپ نے لکھا ہے فی گھر کے حساب سے بھی ان لوگوں نے وہ کیا. جی ادھر اسی طرح سسٹم ہے. وہ یہ لوگ بھی وہاں کے رہائشی ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں جان پہچان ہیں، ان کی رشتہ داریاں ہیں، پڑوس ہے. تو وہاں اکثر لوگ جو ہیں وہاں کے جو رہنے والے ہیں پکے، ہم تو باہر سے آئے ہیں، جو وہاں پکے پرانے رہ رہے ہیں جن کے بڑے بڑے گھر ہیں، ان کی سب کی بجلی اسی طرح ہی ہے. دن رات لائٹیں جل رہی ہوتی ہے، سب کچھ، کوئی میٹر وغیرہ نہیں ہے. ماہانہ طے کیا ہوا ہے، جو ماہانہ سسٹم ہے اسی حساب سے سسٹم چل رہا ہے سب کچھ. میرے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا. مجھے ماہانہ پہلے 6,000 تھا، پھر کرتے کرتے آہستہ آہستہ 8,000 کر دیا، پھر 10,000 پہ آ گئے. پھر آخری 2-3 مہینوں نے مجھ سے پیسے نہیں لیے، نہیں آئے کوئی. میں نے کہا چلو خیر آ جائے گا. پھر جب اچھا، یہ گورنمنٹ خزانے میں نہیں جمع ہوتے، یہ انہوں نے ڈائریکٹ تاریں لگا کے دی ہیں اور فی گھر انہوں نے طے کیا ہوا ہے 10,000 5,000 جو بھی دینا ہے آپ نے وہ ان کی جیبوں میں جاتا ہے. جی جی، وہ اس میں ریڈر، جو میٹر ریڈر ہے وہ بھی ملوث ہے، وہ ریڈنگ نہیں لے کے جاتا. اور یہ جو میٹر لگوا کے دیتے ہیں اس کی آگے اس کو جو ہے نا رجسٹر نہیں کرتا میٹر کو، ویسے ہی لگا ہوتا ہے. اور لوگ بجلی استعمال کر رہے ہیں باقاعدہ ماہانہ، ان کو 10,000 15,000 جو بھی ہوتا ہے وہ دے رہے اچھا، لوگوں سے طے کر لیتا ہے کہ آپ نے فکس ہو جاتے ہیں. لوگوں سے جو فکس ہوتا ہے وہی دیتے رہتے ہیں. میرے سے آخری 2 مہینے یہ نہیں آئے. تیسرے مہینے مجھے کال آئی، جی آپ میرے سے باہر ترنول ہوٹل میں ملیں. میں جب وہاں ان سے ملنے گیا ہوں، جی میں ریڈر ہوں، عاطف نام تھا اس کا، میں آپ کے علاقے کا ریڈر ہوں، میٹر ریڈر. میں نے کہا ٹھیک ہے مل لیتا ہوں. جب میں اس سے ملنے گیا مجھے کہتے ہیں مجھے 1,00,000 روپے دے دو. میں نے کہا جی کس چیز کے 1,00,000 روپے؟ جی آپ عاطف بھی ملازم ہے؟ جی جی عاطف یہ ریڈر ہے جو ریڈنگ لے کے جاتا ہے.
مجھے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو اتنا اتنا بل آئے گا، پھر میں نے کہا بل کیوں آئے گا، میں ماہانہ دیتا رہا ہوں، کہتے نہیں آپ کے اتنے اتنے یونٹ چلے میٹر میں۔ تو اس حوالے سے جو موجودہ ایس ڈی او ہیں یا ایکسین ہیں ان لوگوں کو کوئی انفارمیشن ہے؟ واللہ عالم ہوگی، ظاہر سی بات ہے، جب وہ میرے پہ اتنی سختی کر رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھو، خود تو نہیں آ رہے سامنے، لیکن کافی سارے وہاں کے جو لوگ ہیں انہیں کہا ہے کہ یار اس کو کہو، آپ بیٹھو بات کرتے ہیں، آپ کام ختم کر دیتے ہیں سارا کچھ، ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ ایک شہری موجود تھے، انہوں نے اس علاقے کا بھی بتایا اور انہوں نے ساری تفصیل بتائی کہ علاقے کے اندر لوگوں کو میٹر لگا کر دیے جاتے ہیں لیکن وہ میٹر کی انٹری نہیں ہوتی، اور بعض جگہوں پہ تاریں لگا کر وہاں پہ لوگوں سے گھروں پہ طے کر لیا گیا کہ آپ نے 10,000 روپیہ دینے ہیں، چاہے وہ لاکھ کی بجلی یوز کرے جو بھی کرے۔ لیکن اس کے اوپر آئسکو اور جو ہمارے بجلی کے وزیر ہیں انہیں اور جتنے آئسکو کے ذمہ داران ہیں ان کو نوٹس لے کر تحقیقات کرنی چاہیے۔ اس شہری نے ایف آئی اے میں درخواست دے دی ہے، ایف آئی اے اینٹی کرپشن اور دوسرے جو ان کے شعبے ہیں وہ بھی ہمیں امید ہے کہ وہ اس کے اوپر بھرپور کارروائی کریں گے، تحقیقات کی جائے گی، اور اس حوالے سے آئسکو کا بھی موقف کوشش کریں گے۔ ان کے ترجمان سے میں نے کوشش کی تھی کہ یہ چیز ان کے سامنے آئے لیکن وہ رابطہ نہیں ہو سکا، اور جن کے حوالے سے جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہ بھی اگر اس حوالے سے کوئی اپنا موقف دینا چاہیں تو ہم اس کے لیے بھی حاضر ہوں گے، ان کی بات بھی آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ لیکن یہ جو بھائی نے الزام لگائے ہیں اور جو درخواست انہوں نے دی ہے ایف آئی اے میں، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا معاملہ ہے۔ آئسکو کے اگر اس کے میں ملازم شامل ہیں تو ان کے خلاف ضرور بڑی کارروائی ہونی چاہیے، اور آئسکو کے جو چیف آفیسر ہیں انہیں بھی کارروائی کرنی چاہیے۔ مزید بھی اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے مزید بھی ڈیٹیل رکھوں گا، کوشش کروں گا آنے والے دنوں میں، اور ان لوگوں سے بھی رابطہ کر کے ان کا بھی موقف آپ کے سامنے ضرور لایا جائے۔ جی